اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ دو آیتیں اور اس سے آگے کچھ آیتوں کے اندر غزوہ احد کا تذکرہ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر جان لینا پہلے ضروری ہے۔ رمضان المبارک سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا تھا، اور غزوہ بدر کے اندر کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، ابو جہل، اور ان کے علاوہ بھی تقریباً 70 سردار بڑے بڑے ان کے مارے گئے تھے، اور 70 کے قریب ان کے گرفتار ہوئے تھے کفار مشرکین کے۔ تو اب ان کے دلوں کے اندر اس غزوے کا، غزوہ بدر کا انتقام لینے کا جذبہ تھا کہ ہماری بے عزتی ہے، پہلی لڑائی تھی مسلمانوں کے ساتھ اور ہمیں ہار ہوئی، تو کسی طرح اس کا بدلہ لینا چاہیے۔ چنانچہ پورا سال وہ تیاری کرتے رہے، اور خاص طور پر ایک قافلہ تجارتی گیا ہوا تھا۔ ابو سفیان اس قافلے کے بڑے تھے جو قافلہ لے کر گئے تھے، ملک شام تجارتی قافلہ تھا۔ تو یہ طے کیا کہ جب وہ قافلہ واپس آئے گا تو جس کے بھی پیسے اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، اصل پیسے تو اس کو واپس کر دیے جائیں گے، لیکن جو منافع ہوگا وہ واپس نہیں کریں گے، وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ چنانچہ ایک تو وہ تھا قافلے کے پیسے تھے، دوسرا بھی انہوں نے ادھر ادھر کے قبائل کو بھی ساتھ تیار کیا، حتیٰ کہ اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے گئے کہ کسی طرح پیچھے آنے کا خیال بھی نہ ہو، اور پوری تیاری کر کے مکہ مکرمہ کی طرف چڑھائی کے لیے وہ لوگ چلے، مدینہ کی طرف۔ تو اب یہ ساری صورتحال حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ بعض کہتے ہیں ایمان لے آئے تھے لیکن اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا، بعض کہتے ہیں کہ ایمان لائے ہی نہیں تھے، بعد میں ایمان لائے۔ انہوں نے یہ ساری صورتحال خط کے اندر لکھ کر ایک تیز رفتار آدمی کو دیا کہ یہ جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اطلاع پہنچا دیں، 2 دن کے اندر یا 3 دن کے اندر ایسے ایسے کفار مکہ جو ہے اپنے سب لوگوں کو، قبائل کو، حتیٰ کہ عورتوں کو بھی ساتھ تیار کر کے آپ کی طرف آ رہے ہیں لڑائی کرنے کے لیے۔ یہ سن 3 ہجری کے اندر ہوا تھا، شوال سن 3 ہجری میں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے حضرات صحابہ کرام کو جمع فرمایا کہ کیا کرنا چاہیے، مشورے کے لیے سب کو جمع کیا۔ جمعہ کا دن تھا، آپ نے جمعہ کی نماز پڑھائی، جمعہ کے بعد تمام صحابہ کرام کو بٹھایا کہ ایسے ایسے مشرکین مکہ آ رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس مشورے کے اندر 2 رائے سامنے آئیں۔ ایک رائے یہ تھی، جو عمر رسیدہ افراد تھے، جو تجربہ کار تھے، بوڑھے تھے، ان کی یہ رائے تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے، باہر نہ نکلیں، مدینہ میں ہی رہیں، اور دشمن آئے گا تو ہم بھی ان کا مقابلہ کریں گے، انہیں ہمارے مورچوں کا پتہ نہیں ہوگا، گھروں کا پتہ نہیں ہوگا، تو مدینہ کے اندر رہ کر ان کا مقابلہ کریں، باہر میدان میں نہ نکلیں، کہیں ہمارا نقصان نہ ہو جائے۔ دوسری رائے نوجوان حضرات کی تھی، جو نوجوان تھے، خاص طور پر وہ لوگ جو غزوہ بدر کے اندر شامل نہیں ہو سکے تھے، ان کے اندر جذبہ تھا کہ ہم کسی طرح اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں۔ ان کی یہ رائے تھی کہ نہیں یا رسول اللہ، باہر نکل کر میدان کے اندر ہی مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو یہ 2 رائے تھیں، اور جو چاہتے تھے کہ باہر مقابلہ کریں وہ ذرا اصرار کر رہے تھے، بار بار اپنی بات کو دہرا رہے تھے کہ جی باہر جا کر لڑائی کرنی چاہیے، میدان میں مقابلہ کرنا چاہیے، اگر گھر کے اندر مقابلہ کریں گے تو یہ ہماری بے عزتی ہے، وہ کہیں گے اپنے گھر کے اندر ہی بیٹھے رہے، باہر نکلے ہی نہیں، اتنے دلیر ہی نہیں تھے۔ تو الغرض یہ عصر تک مشورہ جاری رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور گھر تشریف لے گئے، اندر چلے گئے حجرہ مبارکہ کے اندر۔ پیچھے صحابہ کرام کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ یار یہ ہم نے غلط کیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں، جو مشورہ ہو رہا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی رائے تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہی مقابلہ کیا جائے، تو ہم ان پر تو وہی اترتی ہے، ہمارے اوپر تو وہی نہیں اترتی، لہٰذا ہم نے ان کی رائے کا احترام نہیں کیا، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگنی چاہیے اور ان سے عرض کرنا چاہیے کہ جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے کہیں۔ اور یہ ترغیب دینے والے 2 حضرات تھے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان نوجوان حضرات کو سمجھایا بجھایا کہ ایسا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو ان کی خدمت میں عرض کر دیں گے یا رسول اللہ جیسے آپ چاہیں ویسے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے سر پر امامہ باندھا ہوا تھا اور کندھے پر کمان تھی، ہاتھ کے اندر تلوار تھی، زرہ اور ڈھال تھی، یعنی آپ مسلح ہو کر باہر تشریف لائے حجرہ مبارکہ سے۔ جب آپ باہر آئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے یہ رائے دے دی کہ آپ جو ہے باہر چل کر مقابلہ کریں، جیسے اب آپ چاہیں ہم ویسے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب وہ ہتھیار پہن لے تو بغیر غزوہ کیے ہوئے، بغیر جنگ کیے ہوئے ہتھیار اتارے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کو لے کر مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے۔ جمعہ کا دن تھا، عصر کے بعد آپ روانہ ہوئے۔ 1000 افراد آپ کے ساتھ تھے، جن میں جان نثار صحابہ کرام بھی شامل تھے اور بعض منافقین بھی شامل تھے، چھوٹے بچے بھی شامل تھے۔ سب لوگ مدینہ منورہ سے عصر کے بعد جمعہ کے دن نکلے۔ مدینہ منورہ سے جب باہر پہنچے تو ایک جگہ تھی، اس کو کہتے تھے مقام شیخین۔ شیخ عربی زبان میں بوڑھے کو کہتے ہیں، بوڑھے کو عربی میں شیخ کہتے ہیں۔ وہاں پر ایک بوڑھا اور ایک بوڑھی رہتے تھے، ان کا ڈیرہ ہوگا، اور دونوں نابینا تھے، میاں بیوی دونوں نابینا تھے، دونوں بوڑھے تھے اور دونوں یہودی تھے۔ تو ان کا ڈیرہ یا ان کا گھر تھا، اس کو مقام شیخین کہتے تھے۔ اب بھی وہ جگہ موجود ہے، مقام شیخین کے نام سے ہی موجود ہے۔ تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، تمام لشکر کو اکٹھا کیا اور معائنہ فرمایا۔ لشکر کے اندر دیکھا بھی کون ہے، کس طرح کے ہیں۔ تو معائنہ فرمانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو 15 سال سے کم عمر کے ہیں وہ الگ ہو جائیں، یعنی چھوٹے بچوں کو ساتھ نہیں لے جانا تھا۔ اس سے ہم آپ سوچیں کہ جو اسلام کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے اور اسلام جو ہے مارنا پیٹنا سکھاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 15 سال سے کم ہیں وہ جہاد میں نہیں جائیں گے، لہٰذا ان کو الگ کر دیا۔ اور وہ 17 تھے، 17 صحابہ کرام ایسے تھے جن کی عمریں 15 سال سے کم تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر 15 سال سے کم تھی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے علاوہ اور بھی تھے، 17 حضرات تھے جن کی عمریں 15 سال سے کم تھیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ واپس چلے جائیں، ان کو آگے جہاد میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اتنے میں رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا واقعہ فضائل اعمال میں ہم بارہا پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا تو قد بہت لمبا ہے۔ ویسے بھی ان کا قد لمبا تھا، اور پھر وہ پاؤں اٹھا کر کھڑے ہوئے تاکہ قد لمبا ہو، محسوس ہو۔ پھر کسی دوسرے سے کہا کہ یار آپ میری سفارش کریں، آپ کو تو پتہ ہے کہ میں تیر انداز بہت اچھا ہوں، تیر چلانا میں جانتا ہوں۔ تو کسی نے سفارش کی یا رسول اللہ اگرچہ عمر ان کی 15 سال نہیں ہے لیکن یہ تیر انداز بہت اچھے ہیں، ہمیں ان کی ضرورت وہاں پڑے گی میدان جنگ میں، تو ان کو ساتھ لے لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ چلو ٹھیک ہے، رافع بن خدیج بھی ساتھ ہو جائیں۔ ان کے دوست نے دیکھا، سمرہ بن جندب رافع کے دوست تھے، انہوں نے کہا اپنے ابا جی سے کہا کہ ابا جی دیکھیں ان کو تو اجازت مل گئی، مجھے نہیں ملی، میری سفارش کریں مجھے بھی اجازت مل جائے، اس لیے کہ میں رافع سے زیادہ جو ہے طاقتور ہوں، میں بہادر زیادہ ہوں، میری اور اس کی کشتی کرا لیں۔ چنانچہ سمرہ بن جندب کے والد گئے، یا رسول اللہ رافع کو تو آپ نے اجازت دے دی، جبکہ میرا بیٹا جو ہے اگرچہ 15 سال کا نہیں ہے لیکن رافع سے زیادہ طاقتور ہے، آپ اس کی اور رافع کی کشتی کرا لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں کشتی کرائی کہ چلو بھئی تم دونوں کشتی کرو۔ کشتی ہوئی تو سمرہ نے واقعی رافع کو گرا دیا، تو ان کو بھی اجازت مل گئی، سمرہ بن جندب کو۔ تو یعنی یہ 2 حضرات ایسے تھے جن کی عمریں 15 سال نہیں تھیں اور ان کو بھی اجازت مل گئی، باقی 15 ساتھیوں کو واپس بھیج دیا گیا کہ آپ لوگ جائیں۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، اور یہیں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا اسی دیر کے اندر۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت بلال نے اذان دی، آپ نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد طے ہوا کہ سارے ساتھی یہیں آرام کر لیں، رات یہیں گزارتے ہیں، صبح یہاں سے آگے چلیں گے۔ تو سب لوگ انہیں آرام کرنے لگ گئے۔ 1-2 حضرات کے ذمہ پہرا لگا دیا گیا کہ آپ ساری رات جاگتے رہیں اور قافلے کا پہرا دیتے رہیں۔ تو صبح سحری کے ٹائم ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا تھا، آدھی رات کے بعد کسی وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ چلو آگے کوچ کرنا ہے۔ چنانچہ وہاں سے قافلہ آگے چل پڑا۔ اب آگے 2 روایتیں، ایک روایت یہ ہے کہ مقام شیخین میں ہی منافقین الگ ہو گئے،
اور دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں، یہاں سے آگے چلے گئے تھے، احد کے قریب جب پہنچے جہاں فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تو وہاں پر جو ہے منافقین الگ ہو گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کے ساتھ کئی سارے منافقین تھے، تقریباً 300 کے قریب کہتے ہیں کہ تھے۔ تو اس نے کہا کہ میرا تو آپ نے مشورہ مانا نہیں، میں نے مشورہ دیا تھا کہ مدینہ میں رہ کر لڑائی کریں اور آپ نے میرے مشورے پر عمل نہیں کیا، لہٰذا ہم تو واپس جا رہے ہیں، ہمارے نزدیک یہ جہاد ہے ہی نہیں، لہٰذا ہم واپس جا رہے ہیں۔ تو 300 آدمیوں کو لے کر وہ واپس ہو گیا۔ جس وقت منافقین الگ ہوئے تو اس وقت بعض مخلص مومنین کے دل میں بھی واپسی کا خیال آ گیا، یعنی قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج جو کہ مدینہ منورہ کے 2 قبیلے تھے۔ اوس اور خزرج کی 2 ذیلی شاخیں تھیں، قبیلہ اوس کی ذیلی شاخ تھی بنو حارثہ اور قبیلہ خزرج کی ذیلی شاخ تھی بنو سلمہ۔ ان دونوں کے دلوں کے اندر بھی بات آ گئی کہ ہمیں بھی واپس جانا چاہیے، ہمیں آگے لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دستگیری فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ثابت قدم رکھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں بنائیں جہاد کی۔ اس وقت لڑائی اور جہاد آج کل کی طرح نہیں ہوتا تھا، جیسے نماز کی صفیں بناتے ہیں، جہاد کی بھی بالکل ایسے صفیں بناتے تھے، سیدھی صفیں۔ مثلاً 700 حضرات تھے صحابہ کرام، تو 100 کی بنائیں تو 7 صفیں بنیں گی، کم زیادہ کریں تو اس کے حساب سے بنیں گی۔ تو بالکل نماز کی صفوں کی طرح سیدھی صفیں بناتے تھے، اور سامنے دشمن کی صفیں ہوتی تھیں، دائیں طرف بائیں طرف آگے اور پیچھے تجربہ کار آدمی ہوتے تھے۔ دائیں طرف ایک افسر مقرر ہوتا تھا، اس کو میمنہ کہتے تھے دائیں حصے کو، اور بائیں حصے کو میسرہ کہتے تھے، سامنے والے حصے کو مقدمۃ الجیش کہتے تھے، پیچھے والے حصے کو ساقہ کہتے تھے۔ تو ان چاروں جگہوں پر تجربہ کار افسر مقرر کیے جاتے تھے، باقی درمیان میں عام مجاہدین ہوتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح صفیں بنائیں، اور اس کے بعد ایک ایک آدمی پہلے لڑتا تھا، اس کو کہتے تھے مبارز، یعنی ایک آدمی مسلمانوں میں سے باہر نکلے گا اور ایک مشرکین میں سے باہر نکلے گا، اور آپس کے اندر پہلے مبارز لڑیں گے، یعنی ایک ایک بندہ لڑے گا، پھر 2 لڑیں گے، یعنی 8-10 مبارزوں کے بعد پھر عام لڑائی شروع ہوتی تھی۔ تو یہیں تک ان 2 آیات میں تذکرہ ہے، اس لیے آج ترجمہ کر لیتے ہیں، باقی انشاءاللہ آگے چلیں گے پھر۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، اور یاد کیجئے وہ وقت جب آپ نکلے، من اہلِکَ، اپنے گھر سے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ تیار کر رہے تھے مومنین کو، ترتیب دے رہے تھے مومنین کو، مقاعد للقتال، قتال کے مورچوں میں بیٹھنے کی، یعنی قتال کی جو جگہ ہے جہاد کی، ان میں مومنین کو آپ بٹھا رہے تھے کہ آپ نے یہاں کھڑے ہونا ہے، آپ نے وہاں کھڑے ہونا ہے، آپ نے پیچھے کھڑے ہونا ہے، یہ ساری ترتیب آپ بنا رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو تمام باتیں معلوم ہیں کہ بعد میں لڑائی کا فیصلہ کیا ہوگا، اور آپ اپنے طور پر درست کر رہے تھے۔ اذ ہمت طائفتان، جب ارادہ کر لیا 2 جماعتوں نے، طائفتان طائفہ کی تثنیہ ہے، طائفہ کہتے ہیں ایک جماعت کو، طائفتان 2 جماعتوں کو، جب ارادہ کر لیا 2 جماعتوں نے، منکم، تم میں سے، یعنی منافقین کو الگ کر دیا ہے، منکم کہا ہے، منکم کا مطلب یعنی مومنین مخلصین میں سے 2 جماعتوں نے ارادہ کر لیا، ان تفشلا، کہ وہ کمزوری دکھائیں، تفشلا کا مطلب ہوتا ہے نامردی دکھانا، کمزوری دکھانا، بزدلی دکھانا، یعنی بنو سلمہ اور بنو حارثہ، ان 2 جماعتوں کی طرف اشارہ ہے کہ ان 2 نے ارادہ کر لیا کمزوری دکھانے کا کہ ہم بھی واپس چلتے ہیں۔ واللہ ولیہما، پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی رہبری کی، یعنی اللہ تعالیٰ ان دونوں کا دوست بن گیا اور ان دونوں کو ثابت قدم رکھا، واپس نہیں جانے دیا۔ وعلی اللہ، اور اللہ پر، فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو توکل کرنا چاہیے، اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، جب آپ نکلے، من اہلِکَ، اپنے گھر سے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، مؤمنین کو جگہ بتا رہے تھے، مقاعد للقتال، قتال کے مورچوں کی، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم، جب تم میں سے 2 جماعتوں نے ارادہ کر لیا، ان تفشلا، کہ وہ کمزوری دکھائیں،
واللہ ولیہما، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کا دوست بنا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ پر ہی مومنین کو توکل کرنا چاہیے۔